بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ بزم شعر و ادب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم سال اول کے نصاب میں شامل نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کی تشریح کریں گے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے اور اس کا مفہوم اور پس منظر بھی دیکھیں گے۔ تو چلیں اپنے لیکچر کی طرف۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ سب سے پہلے متن کا تعارف کرتے ہیں۔ شامل نصاب نظم طویل مرثیے کا مختصر اقتباس ہے۔ یہ مرثیہ 194 بندوں پر مشتمل ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم مسدس ترکیب بند ہے، جس کے ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور اگلے 2 مصرے ان سے الگ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ شامل نصاب 5 بند مرثیہ کے آغاز سے لیے گئے ہیں، جس میں حمد، نعت، منقبت، منظر نگاری کے مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان 5 بندوں کا عنوان نصاب میں میدان کربلا میں صبح کا منظر لکھا گیا ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ رسا عربی لفظ ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں۔ اسی سے لفظ مرثیہ بنا ہے۔ چنانچہ مرثیہ کا اطلاق ایسی ہی نظموں پر ہوتا ہے جن میں رسائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہو۔ مرثیہ میں اگر کسی شخص خاص یا اشخاص کا تذکرہ ہو اور وہ واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہ ہوں تو اس کو تعزیتی نظم کہیں گے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے اور وہ اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی تھا۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مرثیہ کا زیادہ استعمال واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے۔ شاعر کا تعارف۔ میر ببر علی نام ہے، انیس تخلص کرتے ہیں۔ محلہ گلاب بڑی، بھارت میں میر خلیق کے ہاں 1802 میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں دسمبر 1874 کو انتقال کر گئے۔ شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن بعد میں والد کے کہنے پر مرثیہ نگاری شروع کر دی۔ مرثیہ نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ کی شاعری جہاں جوش عقیدت سے لبریز ہے، وہاں اعلیٰ شعری محاسن، فصاحت و بلاغت، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور سیرت نگاری کے اعتبار سے کمال درجے کی ہے۔ میر انیس نے تمام عمر مرثیے کے لیے وقف کر دی۔ قریباً 2.5 لاکھ شعر کہے۔ کلام میں مرثیوں کے علاوہ سالم، قطعات، رباعیات بھی ہیں۔ ان کے تمام مراثی 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا بند۔ بند نمبر 1۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہرے یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ الفاظ کے معنی۔ سبزائے صحرا، صحرا میں اگی ہوئی گھاس۔ اطلس، ریشمی کپڑا۔ مہک، خوشبو۔ لہک،
پودے کا ہوا میں جھومنا، زنگاری فلک، آسمان کا نیلا رنگ، برگے گل، پھول کی پتی، قطرہ، بوند، شجر درخت، شبنم اوس، جھلک نظارہ، ہیرا ایک قیمتی پتھر، خجل شرمندہ، گوہر یکتا قیمتی موتی، جواہر نگار جس پر موتی جڑے ہوں، مرصع بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، نثار قربان، جھومنا مستی میں ہلنا۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ دشت کربلا میں ٹھنڈی ہوا سے گھاس جھوم رہی تھی، سبز گھاس سے نیلا آسمان بھی شرما رہا تھا، درختوں کے جھومنے سے پھولوں کی پتیوں پر، شبنم کے قطروں پر ہیرے جواہرات قربان ہو رہے تھے۔ ہر درخت کے پتے بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہیرے ٹانک دیے گئے ہوں۔ تشریح۔ تشریح طرف بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے صبح کے وقت میدان کربلا کے صحرا میں پڑاؤ ڈالا تو قدرت خداوندی جوش میں آئی اور قافلے کے استقبال کے لیے صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا میں ایک خاص تازگی تھی جو دلوں کو سکون بخش رہی تھی۔ یہ ٹھنڈی ہوا نباتات پر بھی اپنے گہرے اثرات ڈال رہی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر کربلا کے صحرا میں تحت نگاہ سبزہ ہی سبزہ اگایا۔ یہ سبزہ صبح کی روح پرور ہوا میں لہلہاتا ہوا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوا میں لہلہاتا ہوا سبزہ اس قدر جاذب نظر تھا کہ نیلگوں قیمتی ریشم کپڑے کی مانند دکھائی دینے والے خوبصورت آسمان کا حسن بھی اس دل فریب منظر کے سامنے ماند پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سبزے کی ہریالی کو دیکھ دیکھ کر آسمان شرما رہا ہو۔ صحرا کے درخت بھی ٹھنڈی ہوا سے مستی میں جھوم رہے تھے۔ صحرائی پھولوں کی مہک ہر سو پھیل چکی تھی اور کربلا کے ذرے ذرے کو معطر کر رہی تھی۔ بے شمار صحرائی پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے، پھول کی ہر پتی پر شبنم کے قطرے پڑے تھے۔ یہ شبنم کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے ہر درخت کے پتوں پر ہیرے اور جواہرات جڑ دیے گئے ہوں۔ یہ شبنم کے قطرے پتوں پر پڑے یوں منظر پیش کر رہے تھے جیسے کسی کے استقبال کی خاطر پتوں کو موتیوں اور نگینوں سے آراستہ کیا گیا ہو۔ جب سورج کی کرنیں ان شبنم کے قطروں پر پڑتیں تو پتے جھلملانے لگتے۔ ان موتیوں کی چمک دمک سچے ہیروں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اگر واقعی سچے موتیوں کو ان کے سامنے لایا جاتا تو ان کی چمک سے ہیرے موتی بھی ماند پڑ جاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ سچے موتی ان کی خوبصورتی کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے، اسی طرح بے مثال اور قیمتی موتی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر قربان ہو رہے تھے۔ اس تشریح کے بعد حوالے کے اشعار۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گہرہائے آبدار، پھولوں سے تھا بھرا ہوا دامانے کوہسار، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا، سرے صحرا ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں صدا سے ہی، توقع ہے ہوگی اب کسی امام کی آمد۔
بند نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراجو کب کو تہو و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ الفاظ کے معنی: دشت جنگل، سہانا خوبصورت، دراج تیتر، کبک چکور، تیہو تیتر کی قسم کا چھوٹا پرندہ، طاؤس مور، صدا آواز، نخل درخت، جوش گل پھولوں کا کھلنا، مرغان خوشنوا سریلی آواز والے پرندے، سبدے گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری، نالا اونچی آواز، تھالے درختوں کے گرد پانی دینے کی جگہ، سرخ پوش سرخ لباس پہنے ہوئے۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ خوبصورت صحرا میں خوشگوار ہوا بھی تھی، دراجو کبکو تہو و طاؤس کی آوازیں آ رہی تھیں، پھولوں پر بھی ہیجان طاری تھا اور خوش آواز پرندے گیت گا رہے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا سے سردی کا احساس پیدا ہو رہا تھا، سرسبز درختوں کو پھولوں کی کثرت نے سرخ کر دیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے درختوں کے ارد گرد کی زمین کسی گل فروش نے پھولوں سے بھر رکھی ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ صبح کے وقت کربلا کا صحرا عجیب قسم کی نورانی کیفیات سے دوچار تھا۔ تیتر، چکور اور مور دلکش راگ الاپ رہے تھے، پھول خوشبوئیں چھوڑ رہے تھے، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں جگر کے پار ہو رہی تھیں۔ سرسبز و شاداب درخت پھولوں سے اٹے پڑے تھے۔ پھولوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ درختوں کے تھالوں پر پھول بیچنے والوں کی ٹوکریوں کا گمان ہو رہا تھا۔ میر انیس نے صبح کے منظر کو شاعرانہ حسن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاعر نے صبح کے منظر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ پڑھنے والا خود جنگل میں موجود ہے، جہاں خوش آواز پرندوں مثلاً مور، چکور اور تیتر وغیرہ کی آوازیں فضا پر چھائی ہوئی ہیں۔ پرندوں کی نغمہ سرائی کے نتیجے میں جنگل کی ہر چیز وجد میں چلی گئی ہے، پھول جذبات میں آ کر سر دھن رہے ہیں، ہوا اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے کہ سردی محسوس ہونے لگی ہے، سرسبز و شاداب درخت سرخ پھولوں سے اٹ گئے ہیں، پھول جھوم جھوم کر نیچے آ رہے ہیں اور درختوں کے تھالے پھول بیچنے والوں کی ٹوکریوں کا نمونہ فراہم کر رہے ہیں۔ حوالے کے اشعار: وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، خنق ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ امام علی کی آمد مبارک باسعادت تھی، پرندے چہچہاتے تھے، وہ نغمے گنگناتے تھے۔ بند نمبر 3، وہ دشت
وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ الفاظ کے معنی: دشت، جنگل یا بیاباں، گوہر ہائے قیمتی موتی، آبدار نفیس یا چمکیلا، بالائے نخل درختوں کے اوپر، کٹورے پانی کا پیالہ، نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا، سبزہ زار ہرا بھرا میدان، زیب گلشن زہرا حضرت فاطمہ الزہرا کے قریبی رشتہ دار، خواہاں خواہش مند یا طلبگار۔ مفہوم: کربلا کے صحرا میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں پہ شبنم کے قطروں اور درختوں کے جھومنے سے عجب سما تھا، ہر درخت پر ایک بلبل تو کئی ہزار پھول تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھول کی پیاس بجھانے کے لیے شبنم نے کٹورے بھر دیے تھے۔ تشریح: میر انیس نے اس بند میں قافلہ حسین کے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کی منظر کشی کی ہے۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے جب میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا تو قدرت خداوندی جوش میں آئی اور کربلا کے صحرا میں بہار آ گئی۔ میر انیس صبح کے منظر کی خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحرائے کربلا میں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ اس سہانے موسم میں چاروں طرف دور دور تک سبزے نے ایک مسحور کن سما پیدا کر دیا تھا۔ ہر طرف کھلے ہوئے پھولوں کی پتیوں پر پڑے شبنم کے قطرے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، جیسے اعلیٰ درجے کے موتی ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے درخت مستی میں جھوم رہے تھے، باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ پودوں کی شاخیں کبھی دائیں کو جھومتیں، کبھی لہرا کے بھائیں کو جھومتیں۔ یہ شاخیں کبھی نیچے جاتیں اور کبھی اوپر کو اٹھتی تھیں۔ غرض ایک دل فریب منظر تھا۔ میدان کربلا میں درخت پھولوں سے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ اگر درخت کی ایک شاخ پر بلبل بیٹھا ہوتا تو ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں پھول کھلے ہوتے تھے۔ اس روح پرور سما میں غم کا پہلو یہ تھا کہ یزیدی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا پانی روک رکھا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھول پیاس کے مارے پانی کے طالب تھے، چنانچہ قدرت نے کیا عمدہ انتظام کیا کہ ان کی خواہش کے احترام میں شبنم نے انہیں پانی مہیا کرنے کے لیے گلاب کے پھولوں کے پیالوں کو پانی سے بھر دیا تاکہ وہ پیاس بجھا سکیں۔ حوالے کے اشعار: پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، پیاسی تھی جو سپاہ خدا دین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ گلوں پہ شبنمی قطرے گرا کر یہ دکھایا ہے، محبت کی زمینوں کو خدا نے یوں بنایا ہے۔ خدا نے رنگ ڈالے ہیں یہ دنیا کے فسانے میں، یہاں گر پھول نہ ہوتے تو ہوتا کیا زمانے میں۔ بند نمبر 4۔
و قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق سرہ کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ الفاظ کے معنی: قمری فاختہ کی قسم کا پرندہ، نالائے حق سرہ حمد و ثنا بیان کرنے کی آواز، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، رسوم رسم کی جمع یا طور طریقہ، رب اعلیٰ سب سے برتر پالنے والا، خار کانٹا، کوکو کوئل کے بولنے کی آواز، دھوم شہرت، علی العموم عام طور پر، فقط صرف، مدح تعریف، نوکے زباں زبان پر۔ مفہوم: سرو کے پودے پر قمریاں اپنی اپنی آوازوں میں خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اے ہمارے رب تو پاک ہے۔ اس ثنا خوانی میں پھول تو پھول، کانٹے بھی اپنی نوکے زباں سے عبادت میں مصروف تھے۔ تشریح: میر انیس نے اس بند میں حضرت امام حسین کے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کی منظر کشی کی ہے۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے جب میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا تو قدرت خداوندی جوش میں آئی اور کربلا کے صحرا میں بہار آ گئی۔ میر انیس صبح کے منظر کی خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو اس سہانی صبح میں ہر ایک چیز رب کائنات کی عبادت میں مصروف تھی۔ یوں مختلف آوازوں میں ذکر الہی دلوں کو منور کر رہا تھا۔ ہر پرندہ اپنے اپنے انداز میں مصروف عبادت تھا، خصوصاً قمریاں جو سرو کے درخت کی عاشق ہیں۔ وہ میدان کربلا میں سرو کے اونچے اونچے درختوں پر بیٹھی اپنے انداز میں خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھیں اور کوکو کی اپنی آواز میں چہچہا کر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے سنا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ کناروں کا شور و غل مچا ہوا تھا۔ عام طور پر پرندوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ اے اللہ تو پاک ہے، غرض ہر ایک چیز اپنے اپنے رنگ میں عبادت میں مصروف تھی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پرندوں کے ساتھ ساتھ درختوں اور پودوں میں اگے رنگ برنگ خوشبودار پھول بھی رب اعلیٰ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کانٹا بھی اپنی نوکے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ثناخواں تھا۔ گویا کائنات کی ہر شے اللہ پاک کی حمد بیان کر رہی تھی۔ حوالے کے اشعار: پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وجا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، پڑھتے ہیں وظیفہ شجر و سنگ بھی تیرا، دیرے سے صحیح عالم ہو بول رہا ہے، انسان زمیں پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، یہ ذوق حس عطا بخشی خدا نے اس زمانے کو، کہ کانٹے اور گل مل کر خدا کا نام لیتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، محبت عام کرتے ہیں،
پرندے بھی فریضہ یہ زماں کے نام کرتے ہیں۔ بند نمبر 5۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ الفاظ کے معنی: دانہ کش زمین میں رزق اگانے والا، تسبیح اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا، یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، کچھار پہاڑ میں شیر کے رہنے کی جگہ، مست مگن ضعیفوں، ضعیف کی جمع یا کمزوروں، کردگار پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالی، تحلیل اللہ کی وحدت کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، طائر پرندہ۔ مفہوم: چیونٹی جیسی کمزور سی مخلوق ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، اے رزق دینے والے رب میں تیرے قربان جاؤں، یا حیو یا قدیر، اور تسبیح و تحلیل کا ورد ہر طرف جاری تھا، پرندے ہوا میں، ہرن سبزہ زار میں، اور شیر کچھار میں اللہ کی شان و بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تشریح: دشت کربلا میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ پہنچا تو قدرت جوش میں آئی اور ہر طرف بہار آ گئی۔ صبح کا نور جب پھوٹا تو اللہ کی تقدیس کے نعرے گونجنے لگے۔ تشریح طلب بند میں میر انیس میدان کربلا کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام پرندوں اور جانوروں کی طرح چیونٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کسی سے پیچھے نہ تھیں۔ چیونٹیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ اے ایک ایک دانہ لا کر جمع کرنے والے، کمزوروں اور بے بسوں کو روزی دینے والے رب، ہم تیری شان کے قربان کہ تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ صبح کے وقت ہر طرف خدا تعالیٰ کی شان کا بیان ہر زبان پر جاری تھا۔ کوئی تو کہہ رہا تھا کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے خدا، اے تمام قدرت اور اختیار کے مالک رب، ہم تیری شان کے قربان جائیں۔ اسی طرح کوئی اللہ کی صدا لگا رہا تھا۔ کسی زبان پر اللہ اکبر، سبحان اللہ کی تسبیح کا ورد جاری تھا، کہیں کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا۔ غرض ہر ایک ذی روح اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولی میں ذکر الہی میں مصروف تھا۔ صبح کے اس نورانی سما میں پرندے محو پرواز ہو کر مصروف عبادت تھے، درختوں کی شاخوں پر اجتماعی ذکر میں مصروف تھے، ہرن سبزہ زاروں میں اور شیر اپنی کچھار میں بیٹھے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ حوالے کے اشعار: پھیلی ہوئی بوئے گل چمن میں اور صلے علی کا گل چمن میں، قمری اسی کی یاد میں کوکو کرے ہے یار، بلبل اسی کے شوق میں کرتی ہے چہچہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، چرند و پرند سب ہیں تیرے ثنا خواں، تیری حمد کہتی ہے
ساری خدائی۔ ثنا تیری سب کرتے ہیں دنیا میں میرے مولا، تیری عظمت ترانہ ہے جسے سب ہی تو گاتے ہیں۔ خلاصہ: میدان کربلا میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں لہلہاتی گھاس سے اطلس جیسا آسمان شرما رہا تھا۔ درخت جھوم رہے تھے، پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے، اس پر ہیرے اور موتی اپنی جان نثار کر رہے تھے۔ صحرا کی اس خوبصورت فضا میں مختلف پرندوں میں خصوصاً چکور، تیہو اور مور چہچہا رہے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جگر کو ٹھنڈک بخش رہی تھی، ہرے بھرے پودے پھولوں کی کثرت سے سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے خاندان کی پیاس دیکھ کر شبنم نے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے۔ وہ نباتات ہوں، پھول، کانٹے ہوں یا پرندے ہوں، حتیٰ کہ چیونٹی سے لے کر شیر تک، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔